یہ جو اب سے کچھ ہی دیر میں پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، کیا احتجاج سے متعلق اس پولیٹیکل کمیٹی میں فیصلہ کیا جائے گا یا پھر یہ فیصلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوں گے؟ لازمی بات ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال اور جس طریقے کے ساتھ کیسز کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اے ٹی سی کورٹ میں، تو اس کے اوپر بھی رد عمل دیں گے، سوچ بچار ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے کہ ہمارے لیڈروں کے خلاف، ہمارے ایم این ایز کے خلاف، ایم پی ایز کے خلاف جو کچھ موجودہ صورتحال میں ہو رہا ہے، اور پھر خاص طور پہ 5 اگست کے حوالے سے جو 4 صوبے جو ہیں وہ اپنی اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، بلکہ جی بی اور آزاد کشمیر بھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم مانیٹر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وقت نزدیک آتا جائے گا آپ کو اور ان میں تیزی نظر آئے یہ گی۔ فیصلہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کرنا ہے یا پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ آئین تحفظ پاکستان ایک فورم ہے جس کے اوپر ہم نے بھی، وہاں پہ بھی ہمارا ایک نمائندگی ہے، اور وہاں پہ ہمارے وہی ایشوز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف فیس کر رہی ہے، اور وہ اس فورم پہ بھی ہمارے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور بالکل اور رول آف لا کے ساتھ کھڑے نہیں، ہیں، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے کہا نا کہ یہ جو احتجاج کا معاملہ ہے یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سپرد کر دیا گیا ہے، وہ لیڈ کریں گے۔ تو سوال میرا اس لیے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف فیصلے لے رہی ہوگی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کو سپرد کر دیا ہے معاملہ؟ وہ اپنا، ان کا بھی اپنا سٹانس ہے، ایک فورم ہے، وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے ساتھ چلے گی، اور پاکستان تحریک انصاف جو ایز پارٹی جو ہے وہ بھی 5 اگست کو لے کے چلے گی۔ ہمارا تو چونکہ ایک خان صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ نے 5 اگست کے حوالے سے جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کرنی ہے اور اس کو پیک پہ لے کے جانا ہے۔ لیکن ایسا دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کے سٹیٹمنٹس میں اور قیادت کے سٹیٹمنٹس میں خاصا تضاد نظر آتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو یہ خبر آئی کہ روک دیا گیا ہے، اس کے بعد یہاں پر جو قیادت موجود ہے وقاص اکرم صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بانی پی ٹی آئی کا سٹیٹمنٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیا گیا۔ تو اصل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کیا وہ پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھیں، کل جو ہے بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا کے اندر جو رپورٹ ہوا وہ ٹھیک بات ہے کہ وہ اس طرح، جو خان صاحب نے کہا کہ میں لیڈ کرنے کے لیے میں موجود ہوں اور میرے بیٹے جو میں آلریڈی ہوں، اور اس کو یہ لیا گیا کہ شاید اس کے بیٹے نہیں آ رہے بانی پی ٹی آئی کے، نہیں بلکہ وہ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہماری بہنیں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، پارٹی بھی پورا اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ جیسے کوئی قانون بنتا ہے تو اس کے رولز آف بزنس ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہماری موومنٹ ہے، اسی طرح ہماری چیزیں ہیں وہ جاری اور ساری ہے، کیونکہ کئی دفعہ سمجھا تھا نا کہ رولز کچھ اور کہہ رہے ہیں، بزنس کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور جو قانون جو ہے وہ کچھ اور، وہ اصل نہیں ہوتا، ایک ورکنگ ہوتی ہے جو جس کے نیچے چیزیں چل ٹھیک، تو رہی اس وقت ہوتی ہیں۔ پوزیشن کیا ہے؟ کیا اور وہ آ رہے ہیں سر، پاکستان آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ اور یہ 5 اگست سے اس میں پہلے آئیں گے، احتجاجی تحریک میں شامل ہوں گے یہ یا اس کے ٹائم بعد؟ فریم جو ہے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ 5 اگست تک ہم نے پوری پارٹی نے اور جو فورم ہے اس نے بھی چیزوں کو پیک پہ لے کے جانا ہے، یعنی کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیلی جنریٹ کرنا ہے، اور جو مومنٹم ہے جتنا جنریٹ ہوگا پھر اس کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ ہم نے کیا گول حاصل کیے، تو مزید آگے جو ڈائریکشنز آئیں گی خان صاحب کی اس کے مطابق چلا جائے گا۔ ٹھیک، تو 5 اگست کو کیا ہوگا سر؟ کوئی جلسہ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ ابھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ پارٹی اس کے اوپر ہماری آئین تحفظ پاکستان جو فورم ہے اس کے میکنزم طے کر رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہوگی اور کس طرح ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے، کیونکہ موجودہ حالات میں جس طریقے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز پہ، ورکرز پہ جو وسطیت ڈھائی جا رہی ہے، تو اس کو مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ ہم اس کو کس طرح لے کے چلیں۔ تو اس سلسلے میں پوری مشاورت سے اور پورے میکنزم کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا کوئی بھی پروٹیسٹ ہو، لانگ مارچ ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو، احتجاج ہو، وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ ہوگا، پرامن ہوگا، یہ آپ کو پہلے سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم پہ کریک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے، ہمیں ظلم اور زیادتی کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، اور الزام بھی ہمارے اوپر لگا دیا جاتا ہے، جبکہ ہم ایک پرامن جماعت ہے، اور پرامن جماعت کے طور پہ ہم
बिहेव करते हैं। खबरें तो ऐसी भी है नाजी साहब के 5 अगस्त से पहले या 5 अगस्त तक आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है। पीटीआई सरप्राइज करने जा रही है, लेकिन अगर आपको सरप्राइज मिला तो क्या होगा? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी बैद नहीं होता, कभी हम दे देंगे कभी वो दे देंगे। ये तो सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखा जाए तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। वो हमें क्या सरप्राइज देंगे, वो ऑलरेडी दे तो रहे हैं। कोर्ट से हमारे नेशनल के प्रोविंशियल के सब लोगों को नायल भी किया जा रहा है, सजाएं भी दी जा रही है। इससे ज्यादा हमें क्या सरप्राइज देंगे? केपी हुकूमत भी तो जा सकती है सर, क्या आपको लगता है ऐसा कि केपी हुकूमत की कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है पीटीआई को? केपी हुकूमत के ऊपर पहले भी वो अपना कई, अभी तो कितने 5-4 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, तो क्या वो खरीदना चाहते हैं या साजिश करना चाहते हैं या कोई इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं? फिर तो उसके लिए कुछ भी हो सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो तमाम अरकान असम्बली केपीसीएम के साथ खड़े हैं, पूरी पार्टी के केपीसीएम के साथ खड़ी है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी अगर कुछ और दरवाजा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का काम है, वो भी गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन इस वक्त जो निज़ाम में हुकूमत चल रहा है, तो मैं नहीं कुछ कह सकता इसके ऊपर कि वो कुछ भी करना चाहे, लेकिन क्या उसको पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट करेगी? पहले भी इतना कुछ कर रहे हैं तो मजीद एक्सपोज हो जाएंगे, तो इसमें अचंभे वाली कौन सी बात है? लास्टली जान साहब, जुनैद अकबर साहब ने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब वफाक को कोई जवाब नहीं देते, पर्टिकुलरली जो अमन-ए-आमा का प्रॉब्लम है, तो फिर हम खुद अली अमीन गंडापुर साहब के अगेंस्ट एहतजाज कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बयान किस उसमें कॉन्टेक्स्ट में दिया है, लेकिन सीएम केपीके हो, सूबाई सदर हो, पार्टी की एक पेज पे है, कोई अलग बात नहीं है। क्योंकि सम टाइम गवर्नमेंट के इश्यूज और होते हैं और पार्टी जो है वो, क्योंकि वर्किंग रिलेशनशिप होता है वफाक के साथ, तो सम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन पार्टी तो मजबूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, भारतीय लोकसभा यानी भारतीय ऐवान ज़ीरी में ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बातें हो रही हैं और आज दफ्तर खारजा का इसके ऊपर सख्त रियायत, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।